اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو یہ سبق ہے یہ اللہ کی سچی پکار کے بارے میں ہے، اور جس آیت کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 66۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا، اور تمہارے لیے مویشیوں یعنی چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا کہ اے لوگو تم غور کرو اپنے جانوروں پر، مویشیوں پر، چار پایوں پر یعنی اونٹ پر، بکری پر، گائے پر، بھینس پر اور بھیڑ پر کہ وہ کس طرح دودھ دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے، یہ لہو میں نے خون، اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب اس کی کچھ تشریح ہے۔ یہ جانور جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے۔ اب چارہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا۔ توڑی یا ونڈا وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ براؤن یا بھورا۔ ٹھیک ہے، یہ جانور جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ اسی خوراک سے چار چیزیں بنتی ہیں: دودھ، خون، گوبر اور پیشاب۔ اسی چیز سے خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کمال سے دودھ کو تھنوں میں، خون کو رگوں میں اور پیشاب و گوبر کو اپنے اپنے مقام میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 میں اللہ نے دودھ کا ذکر کیا کہ اے لوگو ذرا غور کرو کہ تمہارا جانور ہے، سبز رنگ کا چارہ کھا رہا ہے، توڑی کھا رہا ہے، پھر یہ اس کے معدے میں جا رہی ہے، پھر ہم نے وہاں ایک مشینری لگا رکھی ہے جو اس غذا سے چار چیزیں بنا رہی ہے: خون الگ، دودھ الگ، گوبر الگ، پیشاب الگ۔ پھر ان میں ایک دوسرے کی ملاوٹ نہیں کر رہا اللہ کہ دودھ میں خون کا رنگ آ جائے، گوبر اور پیشاب کا ذائقہ
یا بدبو آ جائے، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سفید رنگ کا میں تم کو دودھ دے رہا ہوں جو مزیدار ہے، خالص ہے، جو پینے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے دودھ پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی خون کا رنگ، کوئی پیشاب یا گوبر کی بدبو نہیں، خوشگوار ہے، مزیدار ہے، سفید رنگ کا ہے۔ حالانکہ گائے اور بھینس نے چارہ تو سبز کھایا تھا، توڑی اور ونڈا تو براؤن یا پیلے رنگ کا یا بھورے رنگ کا استعمال کیا تھا، لیکن اللہ نے کیسی کاریگری سے، کیسی مہارت سے سفید رنگ کا دودھ ہمارے برتنوں میں ڈالا۔ اب یہاں اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہیں دودھ خالص دیا ہے نا، خون سے بچا کر، گوبر سے بچا کر، پیشاب سے بچا کر اور لہو خون سے بچا کر خالص دودھ تجھے دیا ہے نا، مزیدار، خوشگوار، اے میرے بندے اسی طرح میری عبادت اور پکار بھی خالص کیا کر، میری عبادت اور پکار بھی خالص کیا کر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کی، اس طرح میری عبادت، میری پکار میں کسی کی ملاوٹ نہ کیا کر، نہ پیروں کی، نہ فقیروں کی، نہ زندوں کی، نہ مردوں کی، نہ ولیوں کی، نہ جنات کی، نہ فرشتوں کی، نہ درختوں کی، نہ گھوڑے کی، نہ جھنڈوں کی، نہ ہی پیغمبروں کی۔ ان تمام ملاوٹوں سے پاک میری عبادت اور پکار کیا کر، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اس میں نے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی، اسی طرح تو بھی میری پکار کو خالص کیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں، فرما رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کر، خالص کر کر اس کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ سورت حامیم مومن، اس کی آیت نمبر 14، اللہ فرما رہے ہیں جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، اے میرے بندے تو بھی میری پکار خالص کیا کر۔ اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ سورت حامیم مومن کی آیت نمبر 14۔ پھر اللہ مزید فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ سورت زمر، اس کی آیت نمبر 2 تا 3۔ اللہ اس آیت میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میری عبادت کو شرک سے پاک صاف کر کے خالص کر، خالص میری پوجا پکار کر، اس میں کسی کی ملاوٹ نہ کر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اس طرح میری عبادت اور پکار بھی خالص کیا کر۔ پھر اللہ ایک اور آیت میں مزید بیان فرما رہے ہیں، مسئلے کو کھول رہے ہیں۔ سود مند پکارنا تو اسی اللہ کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اللہ ایک اور مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں، یہ سورت رعد ہے اور اس کی آیت نمبر 14، فرما رہے ہیں لہو دعوت الحق۔ اس آیت
یہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے الفاظ ہیں لہو دعوت الحق. مختلف لوگوں نے اس کے معنی مختلف کیے ہیں لہو دعوت الحق کی. ایک معنی اس کا ہے دعوت الحق سے اللہ تعالی کی توحید اور اس کی خالص پکار مراد ہے. یہ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے. تفسیر خازن میں ہے کہ دعوت الحق سے اللہ تعالی کی توحید اور اس کی خالص پکار مراد ہے. تفسیر خازن. اور لہو دعوت الحق کا ایک معنی سود مند پکارنا، ایک معنی نفع بخش پکارنا، ایک معنی ہے جو سب سے بہترین ہے وہ ہے سچی پکار. سچی پکار. ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ لہو دعوت الحق کا جو صحیح معنی ہے وہ ہے کہ سچی پکار تو صرف اللہ تعالی ہی کی ہے، اس کے علاوہ جتنی پکاریں ہیں سب جھوٹی ہیں. لہو دعوت الحق سچی پکار، نفع بخش پکار، حاجت روائی اور مشکل کشائی کو دور کرنے کی پکار، نفع حاصل کرنے کی پکار، مقدموں سے رہائیاں حاصل کرنے کی پکار، اولاد حاصل کرنے کے لیے پکار، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پکار اگر ہے تو صرف اللہ تعالی ہی کی ہے. اس کے علاوہ جتنی پکاریں بھی ہیں، چاہے کوئی ولیوں کو پکارے، چاہے کوئی پیروں کو پکارے، چاہے کوئی فقیروں کو پکارے، چاہے کوئی شہیدوں کو پکارے، چاہے کوئی جنات کو پکارے، چاہے کوئی فرشتوں کو پکارے، چاہے کوئی پیغمبروں کو پکارے، یہ سب پکارے جھوٹی ہیں. اللہ فرما رہا ہے لہو دعوت الحق، اگر سچی پکار ہے تو صرف ایک اکیلے میری ہی. اب دیکھیں اس مثال میں اللہ نے پانی کا ذکر کیا کہ میرے علاوہ تم جن کی تم پکار کر رہے ہو، میں ان کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ پیاسا ہو، وہ ایک کنویں پر کھڑا ہو جائے، یا اب فرض محال میں پیاسا ہوں، میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا، تو میں اس پانی کو دور سے آواز دوں اے پانی، اے پانی، اس گلاس میں سے نکل کر میرے منہ تک آ جا، میں بہت پیاسا ہوں، تو یہ پانی میری آواز کو نہیں سنے گا اور اس گلاس سے نکل کر میرے منہ تک نہیں آ سکتا. اللہ نے اس مثال کے ذریعے فرمایا اے لوگو، میرے سوا تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. جس طرح پانی تمہاری پکار کو نہیں سنتا، اس طرح میرے علاوہ تم جن کو پکار رہے ہو اپنے گمان کے مطابق قبروں پر کھڑے ہو کر وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. اللہ کس میں فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. سورت رعد ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ نے ایک مثال دی کہ جس طرح پانی تمہارے منہ تک نہیں آ سکتا، اس طرح تمہاری پکار بھی ان کے کانوں تک نہیں جا سکتی. جب پکار ہی نہیں جا سکتی، تمہاری دعائیں نہیں جا سکتی، تو تمہاری مشکل کشائی وہ کیسے کریں گے؟ تمہاری حاجت روائی وہ کیسے کریں گے؟ ہاں اے نادان، اے بے وقوف، مجھے پکار، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، صبح بھی سنتا ہوں، رات کو بھی سنتا ہوں، تاریکی میں بھی سنتا ہوں، روشنی میں بھی سنتا ہوں. دنیا کے جس خطے میں چلا جا، جہاں سے بھی پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف
एक अकेले अल्लाह को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी ये पुकार ना सुनी और अगर तूने मुझे ना बख्शा और अगर तूने मुझे मछली के पेट में से ना निकाला तो मैं खासरीन, खसारा पाने वाले लोगों में से, जालिमीन, खसारा पाने वाले लोगों में से हो जाऊंगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में किसको पुकार रहे हैं? सिर्फ एक अकेले अल्लाह को। उनको पता था कि मेरी पुकार अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता, और अल्लाह ने उनकी ये पुकार सुन ली और उनको मछली के पेट से निजात दी। अब एक अल्लाह ताला और बात बयान कर रहे हैं, और वो है एक गिला कर रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने कुरान में हम बंदों से, अपनी मखलूक से एक गिला कर रहे हैं, एक शिकवा कर रहे हैं। और वो शिकवा और गिला क्या है? फरमाते हैं ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर इसके साथ शरीक मुकर्रर किए जाते तो तुम तस्लीम कर लेते थे, आगे फिर अल्लाह फरमा रहे हैं तो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। सूरत हामीम मोमिन और इसकी आयत नंबर 12। इस आयत में अल्लाह अपनी मखलूक से एक गिला कर रहे हैं कि जब मैं तुझे कहता कि मुझ अकेले अल्लाह को पुकारो तो तुम्हारे चेहरे पर बल पड़ जाते थे, तुम रंजीदा हो जाते थे, और जब मेरे साथ तुम छोटे छोटे शरीक मुकर्रर कर लेते थे तो तुम बहुत खुश हो जाते थे। वलियों को शरीक बना लिया, कहीं पीरों को शरीक बना लिया, कहीं फ़कीरों को बना लिया, कहीं फरिश्तों को बना लिया, कहीं जिन्नात को बना लिया, कहीं अंबिया को बना लिया, कहीं पत्थरों को बना लिया, कहीं मूर्तियों को बना लिया, कहीं कब्रों को बना लिया, कहीं घोड़ों को बना लिया, कहीं झंडों को बना लिया, कहीं दरख्तों को बना लिया। मेरे साथ तुम छोटे छोटे शरीक जब बना लेते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, और जब मेरे अकेले पुकारने की बात होती थी तो तुम्हारे चेहरे पर बल पड़ जाते थे और तुम रंजीदा हो जाते थे, और जब तुम मेरे साथ शरीक मुकर्रर कर लेते थे तो तुम खुश हो जाते थे। अल्लाह ताला ने ये गिला किया, ये शिकवा किया कुरान पाक की सूरत हामीम मोमिन की आयत नंबर 12 में। ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर इसके साथ शरीक मुकर्रर किए जाते तो तस्लीम कर लेते थे। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं तो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। अब ये बात यहां पर खत्म हुई। इसके अलावा अब हम एक और चीज को देखेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इतनी बातें हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर हैं, वो एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमें एक सबक दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर हैं, फरमा रहे मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ही को पुकारूंगा मुश्किलों में, परेशानियों में, और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं तो भाई किसी और को नहीं पुकारूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ही को पुकारूंगा, और मुझे यकीन है, कामिल यकीन है
کہ میں اپنے رب کو پکار کر، میں اپنے اللہ کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ میری ساری حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہی کر دے گا۔ مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کسی کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ میری سنتا ہے، میری شہرات کے قریب ہے، تو میں صرف اور صرف اپنے اللہ ہی کو کیوں نہ پکاروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بات ہے، جو قرآن پاک میں نقل کی گئی، سورت مریم کی آیت نمبر 48، سورت مریم کی آیت نمبر 48، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور تمام دروں کو چھوڑ کر صرف ایک اکیلے اللہ کے در کو پکڑ لینا چاہیے، اللہ کے در کا فقیر بن جانا چاہیے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرے در کا مانگت ہوں، اے اللہ میری تمام مشکل کشائی اور حاجت روائی کر دے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام دروں کو چھوڑ دیا، صرف ایک اکیلے اللہ کا در مان لیا، در پر بیٹھ گئے، صرف ایک اکیلے اللہ کے در پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ہمیں بھی صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے در پر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، حاجتیں اللہ سے حل کروا دینی، اللہ سے حل کروا لینی چاہیے۔ اب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری، حدیث کی مشہور کتاب بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ پیروں کو، فقیروں کو، درختوں کو، پتھروں کو، جھنڈوں کو، گھوڑوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، پیغمبروں کو، قبروں کو، مورتیوں کو، پتھروں کو، غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے نیچے نیچے، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، ان کی پکار جھوٹی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اتنا ہی ہے۔